آج آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا کہ رمضان المبارک کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنی شان والا، رفت والا، عظمت والا، کمال والا یہ ماہ مکرم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، جیسے میرے آقا علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ، میرے آقا سید الانبیاء ہیں اور رمضان المبارک سید الشہور ہے۔ یعنی سید الانبیاء کا مطلب ہوتا ہے نبیوں کے سردار، اور سید الشہور کا معنی ہوتا ہے تمام مہینوں کے سردار۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، معاشر کا میدان جب لگے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک تمام انبیاء بھی موجود ہوں گے اور تمام انبیاء کی امتیں بھی موجود ہوں گی، تو سورج بالکل قریب ہوگا۔ ایسے مشکل حالات میں میرا نبی گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا اور رمضان روزہ داروں کی شفاعت کرے گا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، آقا نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا روزہ بھی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ روزہ سفارش کر کے گناہوں گاروں کے گناہوں کو بخشش لے کر دے گا، گناہوں کو ختم کرائے گا، اور قرآن سفارش کر کے جنت میں جنتی کے درجے بلند فرمائے گا۔ تو محترم حضرات، ہم لوگوں کو رمضان المبارک کی قدر، رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے جو ویلیو اور حیثیت عطا فرمائی ہے اس کو پہچاننا چاہیے۔ حرم شریف تمام شہروں سے افضل اور اعلیٰ، جہاں بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ تمام شہروں سے مقدس ہے، رمضان تمام مہینوں سے بڑھ کر مقدس ہے۔ حرم شریف، بیت اللہ شریف جو ہے وہ دجال کو اپنے سے دور رکھتا ہے۔ دجال حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا، دجال کو حرم اپنے سے دور رکھتا ہے، رمضان شیطان کو اپنے سے دور رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سلسلۃ الشیاطین، جب رمضان آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں پر قید لگا دی جاتی ہے، سلاخوں کے پیچھے اس کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ رمضان میں لوگ گناہ کم کرتے ہیں۔ جو کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ 11 مہینے ان کے اندر شیطان جو رہا وہ اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، نفسیات کی وجہ سے وہ گناہ کرتے ہیں۔ ورنہ شیاطین کو جکڑ دیا گیا، شیطانوں کو جکڑ دیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، دجال زمانے کو کافر بنائے گا، دجال لوگوں کو کفر کی طرف لے جائے گا، رب کا نافرمان بنائے گا، لیکن وہ جو لوگ حرم میں موجود ہوں گے ان تک اس کی رسائی نہیں ہوگی۔ رمضان میں لوگ، رمضان کے آگے پیچھے دوسرے مہینوں میں شیاطین جو تھے گناہوں میں لوگوں کو مبتلا کرتے تھے، جب رمضان آ گیا تو رمضان نے شیطان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے نبی جو گزرے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی شان و رفعت و عظمتوں سے نوازا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، سال کے 12 مہینے ہیں۔ یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور سال کے 12 مہینے، لیکن یاد رکھیا جائے حضرت یعقوب کے بیٹے 12 تھے، لیکن سب سے پیار حضرت یوسف علیہ السلام سے تھا۔ اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کو پیدا کیا ہے، لیکن رب کو پیار جس مہینے سے سب سے زیادہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، بزرگان دین نے لکھا، علماء نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے اللہ رب العزت نے ان کے 11 بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ 11 بھائیوں کو بخشش ملی تو یوسف علیہ السلام کا صدقہ، علماء نے لکھا ہے جو 11 مہینے گناہ کرتا رہا، اگر وہ رمضان میں
رمضان حق ادا کر لے گا اور اللہ رب العزت کو راضی کر لے گا تو یہ رمضان اس کے 11 مہینوں کے گناہوں کی بخشش لے کر دے دے گا۔ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 11 بھائیوں کو بخش دیا، تو رمضان کی برکت سے اللہ 11 مہینوں کی خطائیں معاف کر دے گا اگر رمضان کا حق ادا کیا جائے گا۔ رمضان شریف کے بہت سے نام ذکر کیے ہیں، ویسے 12 مہینے ہیں، لیکن رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی فیہ القرآن، فرمایا یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں رب نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ میرے آقا اسلام کے غلاموں، رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان کا معنی علماء نے یہ بیان کیا، بھٹی میں جب لوہا جاتا ہے تو لوہے کا میل کچیل جو ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے، اسی طرح بندہ مومن رمضان سے جب ایمان کے ساتھ گزرتا ہے تو رب بندہ مومن پہ کوئی میل رہنے نہیں دیتا، گناہوں کی میل۔ رمضان یہ میل کو دور کرنے آیا ہے، گناہوں کی سیاہیوں کو انسان کے دل سے دھونے کے لیے آیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو بندے کے دل پہ ایک سیاہی، ایک نقطہ لگ جاتا ہے، جب تک بندہ توبہ نہیں کرتا وہ سیاہی کا نقطہ دھلتا نہیں ہے۔ اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ سیاہی کا دھل جاتا ہے، اگر مزید کوئی گناہوں میں بڑھتا رہے اس کی سیاہی بڑھتی رہتی ہے۔ فرمایا رمضان آ گیا ہے تمہاری زندگی میں، اگر تمہارے دل پر، تمہارے قلب پر گناہوں کا میل بڑھ چکا ہے، فرمایا رمضان کا حق ادا کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری سیاہیاں دور کرنا عرش والے کا کام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا شہر عظیم، فرمایا یہ بہت بڑا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ شخصیت بہت عظیم ہے، یہ عالم بڑا عظیم ہے، یہ قاری بڑا عظیم ہے، یہ بزنس مین بڑا عظیم ہے، لوگوں کو عظیم کہتے ہیں۔ رمضان وہ شان والا مہینہ ہے جس کو مصطفیٰ نے عظیم کہا ہے۔ آج کسی کا پیر کسی کو عظیم کہہ دے، کسی کا استاد کسی کو عظیم کہہ دے تو اس کی عظمت کو سلام، لیکن رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس کو مصطفیٰ نے عظیم کہا ہے۔ اس کا ایک نام ہے شہر مبارک، شہر مبارک، برکت والا مہینہ۔ متشابہ حضرات، جب لوگ ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں، مبارک کا لفظ سنتے ہی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جس کو مبارک دی جا رہی ہے اس کو بہت بڑی کامیابی ملی ہوگی، اس کو بہت بڑا تحفہ ملا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، معلوم ہوا کہ رمضان جو مبارک برکت والا مہینہ ہے اس میں کامیابیاں بھی ملے گی، اس میں خوشیاں بھی ملے گی۔ حق ادا کرنا ایمان والوں کا کام ہے، ایمان والوں کا مالک ان کو خوشیاں بھی عطا کرے گا، کامیابیاں بھی عطا کرے گا۔ شہر مبارک، برکت والا مہینہ۔ اگر کوئی رمضان کا روزہ رکھے پھر بھی مبارک، اگر کوئی افطار کرتا ہے تو پھر بھی مبارک، کوئی قرآن پڑھتا ہے پھر بھی مبارک، قرآن سنتا ہے پھر بھی مبارک، کوئی افطار کراتا ہے پھر بھی مبارک۔ یہ اس کا ہر لمحہ برکت والا، ہر لمحہ مبارک ہے۔ اللہ رب العزت اس کی برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، فرمایا شہر صبر، اس کا ایک نام ہے صبر والا۔ دنیا میں جتنی بھی عبادات ہیں، عبادت کی جائے تو ثواب ملتا ہے، جتنی بھی عبادات ہیں عبادات کی جائے تو ثواب ملتا ہے، لیکن یاد رکھے آگے صبر ایسی عبادت ہے صرف ثواب نہیں ملتا، ثواب دینے والا مالک خود مل جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہوں۔ لوگ بڑی جلدی بے صبری میں آ جاتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگ جاتے ہیں، بھئی صبر کر کے تو دے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ صبر کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر اصحاب محمد
اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو وہ ابتدائی مراحل سے جب گزر رہے تھے، کوئی کلمہ پڑھ رہا تھا تو ماں کو چھوڑنا پڑ رہا تھا، کسی نے کلمہ پڑھا تو باپ کا ساتھ چھوٹ گیا، خاندان کا ساتھ چھوٹ گیا، وطن چھوڑنا پڑا۔ تو گویا اسلام پورے کا پورا صبر کا درس دیتا ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، جو رمضان میں صبر کرے گا اللہ رب العزت کی معیت اس کو میسر آ جائے گی۔ میری آقا اسلام کے غلاموں عرض کر رہا ہوں، لوگ بڑے جلدی بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگ جاتے ہیں، صبر کر کے تو دیکھیں۔ ایک عورت ایک صاحب نظر بھول گئی، جب صاحب نظر کے پاس آئی اور کہا ہمارے پڑوس والی جو عورتیں ہیں انہوں نے میرا جینا تنگ کر دیا ہے، میرا جینا حرام کر دیا ہے، ہر روز ان کے ساتھ میرا جھگڑا رہتا ہے، کوئی ایسا تعویذ دیا جائے، کوئی ایسا تعویذ دیا جائے کہ وہ تعویذ اثر دکھائے اور میری پڑوسیں جو ہیں میرے ساتھ جھگڑنا چھوڑ دے۔ تو صاحب نظر سمجھ گیا کہ صرف پڑوس سن عورتوں کی غلطی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس مائی کی بھی غلطی ہے۔ تو بزرگ نے کہا ٹھیک ہے میں تعویذ دیتا ہوں۔ بزرگ نے تعویذ دیا اور کہا تعویذ لے جاؤ، جب تمہارا جھگڑا ہونے لگے تو اس تعویذ کو دانتوں کے نیچے رکھ کے دبانا تمہارا کام ہے، پھر دیکھنا یہ تعویذ ان کا منہ بند کیسے کرتا ہے۔ یہ تعویذ لے جاؤ اور جب جھگڑا ہونے لگے تو کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی، بلکہ تعویذ کو اپنے دانتوں کے درمیان رکھ کے جتنا وہ زیادہ بولیں اتنا تعویذ کو زیادہ دبانا، پھر دیکھنا بابے کا تعویذ اثر کیسا کرتا ہے۔ تو جب وہ گئی ان کا جھگڑا شروع ہوا، ادھر سے انہوں نے کارروائی کی نا، اس عورت نے جلدی سے جیب سے وہ بابے کا تعویذ نکالا اور دانتوں کے درمیان رکھ کے دبانا شروع کر دیا۔ وہ جیسے بولتی ہے یہ اور دباتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ بابے کا تعویذ دیکھو اثر کیسے کرتا ہے۔ جب مد مقابل عورتوں نے دیکھا کہ ہم اس کو گالی نکال رہی ہیں، گالی گلوچ کر رہی ہیں، برا بھلا کہہ رہی ہیں، تانے دے رہی ہیں، لیکن وہ جواب نہیں دے رہی، تو ہمیں شرم کرنی چاہیے، ہمیں رک جانا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جواب نہیں دیتی تو وہ بھی اپنے گھروں میں داخل ہو گئی۔ یہ عورت خوشی میں مبتلا ہے کہ بابے کے تعویذ نے ان کو اپنے گھروں میں داخل کر دیا ہے۔ دوسرے دن گئی بابا کے پاس کہ بابا آپ کا تعویذ تو بڑا برکت والا تھا، بڑا مبارک ثابت ہوا ہے۔ بابا نے کہا تعویذ لے کر آؤ۔ جب تعویذ لایا گیا بابے نے تعویذ کو کھولا تو اندر سے تعویذ صاف تھا، سفید ورقہ تھا۔ تو بابا نے کہا اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ بولتی تھی جواب میں تم ڈبل بولتی تھی تو جھگڑا بڑھ جاتا تھا، اس تعویذ کی وجہ سے تمہیں چپ رہنا پڑا، دبانے کی وجہ سے تو جھگڑا ختم ہو گیا۔ بھائی صبر کر کے دیکھیں تو صحیح، ان اللہ مع الصابرین، میرا رب فرماتا ہے صبر کرنے والوں کا میں ساتھ دیتا ہوں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے اور کئی بزرگوں کا بھی تجربہ ہوگا کہ صبر اگر انسان خود بدلہ لینا چاہے تو اتنا بدلہ نہیں لے سکتا جتنا صبر کر کے رب کی معیت میں آ کے پھر جب رب بدلے لے کر دیتا ہے نا تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ عرض کر رہا تھا شہر صبر، یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور دوسرا فرمایا شہر مواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیسے کاٹی جاتی ہے، پیاس کیسے کاٹی جاتی ہے۔ متشم حضرات، غرباء کا، مسکین لوگوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، بھائی آج مجھے ایک دن بھوکا رہنا پڑا، ایک دن پیاسا رہنا پڑا، جو ہمیشہ جن کو کئی دن مسلسل فاقہ کرنا پڑتا ہے ان کا حال کیا ہوگا۔ وہ فلسطین کے لوگ جب کیسے جانوں کے نذرانے بھوکے پیاسے پیش کر رہے ہیں، وہ جناب والا کشمیر کے لوگ، برما کے لوگ، جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے، ایک ان پہ ظلم ہوتا ہے، دوسرا ان کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، پورے لوگوں کا احساس ہوتا ہے۔ تو فرمایا شہر مواسات، یہ ہے ہمدردی
ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ دوسروں کے دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے، دوسروں کے غم میں شریک ہونے کا مہینہ ہے۔ فرمایا شہر وسعت رزق، فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ رب اس مہینے میں رزق لوگوں کا بڑھا دیتا ہے، رزق واقع کر دیتا ہے۔ میرے آقا اسلام کے غلاموں، اس ماہ مکرم کو اللہ رب العزت نے بہت خوبیوں سے نوازا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب جہنم کے دروازے بند ہیں تو جس کو رمضان میں موت آ گئی تو پھر سیدھا جنت میں جائے گا، کیونکہ جہنم تو بند ہو چکا ہے اور جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن یاد رکھے آئے، یہ شرف اس آدمی کو ملے گا جس کا ایمان سلامت ہوگا۔ ایمان ہے تو پھر جنتی ہے، ورنہ کافر ہے، بد مذہب ہے، رب کا منکر ہے، رمضان میں مر بھی جائے تو جنت اس کو نہیں مل سکتی۔ جنت مسلمانوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے۔ تو عرض کر رہا تھا، ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ جو رمضان المبارک کی راتوں یا دن میں فوت ہوگا اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ تو رمضان المبارک واحد، ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ واحد ایسا مہینہ ہے جس کا ذکر رب نے قرآن میں کیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک نفل ادا کرتا ہے، نفل عبادت، تو رب فرض کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی آدمی فرض ادا کرتا ہے تو اس آدمی کو 70 فرضوں کے برابر رب اجر عطا فرماتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا تسبیحۃ فی رمضان افضل من 1000 تسبیحۃ فی غیرہ۔ فرمایا رمضان کی ایک تسبیح اور رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کی 70,000 تسبیح ہوں تو رمضان کی ایک تسبیح بھی بڑھ کر ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان کی ہر رات ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے۔ ندا کیا آتی ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، میں اے خیر کو طلب کرنے والے، اے بھلائی کو طلب کرنے والے، موسم بھلائی کا آ گیا ہے، موسم نیکیاں کمانے کا آ گیا ہے، مصطفیٰ کو راضی کرنے کا آ گیا ہے، خدا کو راضی کرنے کا آ گیا ہے۔ آگے بڑھ، آگے بڑھ، دیر نہ کر۔ ہر رات ایک ندا کرنے والا یہ ندا کرتا ہے، یا باغی خیر اقبل، آگے بڑھ۔ اور یہ روایت میں آتا ہے ہر رات ندا آتی ہے، یا باغی شر اکثر، میں اے گناہوں میں زندگی بسر کرنے والے، رب رسول کو ناراض کرنے والے، شریعت کی دھجیاں اڑانے والے، رک جا۔ کب رکے گا؟ رمضان آ گیا ہے پھر بھی نہیں رک رہا، رک جا، اپنے خدا کو راضی کر لے، مصطفیٰ کو راضی کر لے۔ میرے آقا اسلام کے غلاموں، میرے آقا اسلام اور حضرت جبریل پاک کی بد دعا ہے، ہر آدمی آج سن کے جائے اور یہ پیغام میری ماؤں بہنوں تک بھی پہنچانا ہے کہ کہیں ہم اس بد دعا کا شکار نہ ہو جائیں۔ سرکار فرماتے ہیں، صحابہ نے بتایا، ایک دن سرکار مسجد نبوی میں آئے۔ جب سرکار مسجد نبوی میں آئے تو صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم قریب آ گئے تو مصطفیٰ منبر پہ چڑھنے لگے۔ جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کہنے لگے ہم سے رہا نہ گیا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، ہر قدم پہ آمین تو سنائی دیا، معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ تو سرکار نے فرمایا میرے پاس جبریل آیا تھا، تو جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی من ادرک رمضان ولم یغفر لہو، فرمایا جس کو رب نے رمضان دیا لیکن وہ اپنی بخشش کرا نہ سکا۔ اس کی زندگی میں رمضان تو آیا لیکن اس نے بخشش نہ کرائی، فرمایا وہ ہلاک ہو جائے۔ تو ہر آدمی سوچے کہیں ہم اس بد دعا میں شامل نہ ہو جائیں۔
میرے آقا اسلام کے غلاموں، رمضان کا حق ادا کریں، قرآن کا حق ادا کریں، نبیوں کے سلطان کا حق ادا کریں، اپنے مالک رحمان کا حق ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا اسلام کے غلاموں، یہ جب آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اپنے خدا کو راضی کر لیں گے، رمضان کو راضی کر لیں گے، تو پھر نبی کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا آسان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں گلی گلے جتھے بھی کوئی بھائی ملتا ہے اس بھائی نو اے پیغام دینا چاہنا وا میرے یار، اے رب نو راضی کر لے، اپنے خدا نو راضی کر لے، رمضان نو راضی کر لے، قرآن نو راضی کر لے۔ جدو آقا دے نقش قدم تے چلدے ہاں سارے راضی کر لواں گے تے رب دے رسول دی بارگاہ دے وچ اے آکھنا سوکھا ہوئے گا، تینو قدرت اوے بخشی مولا، سب خلقت بخشاں آسان ہوگا کہ یا رسول اللہ، رب نے آپ کو ایسی طاقت بخشی ہے کہ چاہو تو اپنی امت کو بخشوا کر جنت میں لے جاؤ، ہر روز جتنے بھی سوال ہوں نبی ایسے کریم ہو ایک بار بھی نہیں کرتے ہو۔ میرے آقا اسلام کے غلاموں، فرمایا یہ رمضان جس کو ملا اور اس نے رمضان کا حق ادا نہ کیا ہلاک ہو جائے۔ ایک یہودی کے بارے میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے، نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک یہودی کا بیٹا اپنے گھر سے نکل کر گلی میں کھا پی رہا تھا۔ جب یہودی نے دیکھا کہ اگرچہ ہمارے مذہب میں رمضان کا احترام نہیں ہے، ہمارے مذہب میں رمضان نہیں ہے، لیکن یہ رمضان مسلمانوں کو بڑا احترام والا مہینہ ہے، یہ بڑا قدر والا مہینہ ہے، اس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا اور کہا سریام کھا رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے مسلمانوں کی عبادت والا، مسلمانوں کے احترام والا مہینہ ہے۔ بیٹے کو تھپڑ مارا اور گھر میں لے گیا اور کہا آئندہ ایسی حرکت کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ ایک ہفتے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک صاحب نظر بزرگ عالم کو خواب میں ملا تو جنت میں ٹہل رہا تھا، جنت میں سیر کر رہا تھا۔ اس نے کہا جنت کی سیر کیوں ہے؟ تو یہودی ہے، جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ اس نے کہا میرے نے اپنے بیٹے کو رمضان کا احترام سکھایا تھا۔ جب میرا قریب المرگ ٹائم آیا، جب فوت ہونے کے قریب آیا تو کوئی آنے والا آیا، اس نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، میرا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے، اس وجہ سے رب نے ایمان بھی دیا رمضان کے صدقے اور جنت بھی عطا کر دی ہے۔ وہ کافر رمضان کا احترام کرے تو رب اس کو جنت دیتا ہے، اگر ایمان والے رمضان کا احترام کریں گے رب کتنی اعلیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ میرے آقا اسلام کے غلاموں، مسلمان اللہ رب العزت نے ان کو بڑا شرف دیا ہے کہ رمضان جیسا مہینہ، قرآن جیسا عظیم رب کا پسندیدہ کلام ان کو ملا۔ یاد رکھے آگے، نہ رسول اللہ کو ناراض کرے آگے، نہ قرآن کو ناراض کرے آگے، نہ رمضان کو، نہ اپنے رب رحمان کو ناراض کرے آگے۔ رسول اللہ نے اس امت کی خاطر بڑیاں قربانیاں دی ہیں، ساری رات رو رو کر گزاری ہے، تو لہٰذا میرے آقا کا در کبھی نہ چھوڑنا۔ آؤ میرے یار عارفے کھڑی نے بھی یہی گل کی تھی، تے عارفے کھڑی نے آکھیا ڈر سرکار دا چھڈے نائے نتے ہو جائے
بچھڑوں بچھڑے او پکیاڑا جوگے. اللہ رب العزت کے محبوب دا در کدی نہ چھڈی. فرمایا روگ لگ جائے گا. تو نہیں دیکھیا جنگل دے اندر کیڑی بکری اپنے مالک آجڑی اور اجڑ تو بچھڑ جاوے، فرمایا پھر سلامت نہیں رہ سکتی، انہوں بگیاڑ لے جاندے رہے. فرمایا شیطان دے ہتھے چڑھ جاوے گا، رسول اللہ دا در چھوڑے گا. میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، رمضان کیویں گزاریے، رمضان دے اندر اس طرح عبادات کریے. رمضان جب آمدہ سے سرکار فرماندے سن، لوگو اتاکم شہر رمضان، تواڈے کول بڑا شان والا مہینہ آ گیا، تو کرنا کہ فشمروا لہو، انہیں کی تیاریاں کرو. رمضان آیا نہیں پہلے سرکار تیاریاں کراندے سن. میری سرکار وَآسِنُوا نِيَّاتِكُمْ فِيهِ، فرمایا رمضان آ رہا ہے اپنے نیتاں صاف کر لا. یہ کئی مفہوم نے. ایک کا مطلب یہ ہے اپنا دل رمضان بناؤ، ارادہ اپنا رمضان بناؤ، ارادہ اور دل تھوڑا رمضان بن جاوے. اور اگر کسی دا کنا بغض حسد یا اور دنیاوی بیماریاں ہیں، وَآسِنُوا نِيَّاتِكُمْ، اپنی نیتاں صاف کر لو، رمضان آ گیا ہے. اور تنظیمی امور منظم کرنا چاہیے. تو مطلب یہ مطلب ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں فلاں کام فلاں وقت میں کروں گا تاکہ میری نماز میں خلل نہ آئے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، فلاں کام فلاں وقت میں کروں گا تاکہ میرے روزے میں فرق نہ آئے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رات کے وقت کھا کر سو جاتے ہیں، ہم سے صبح نہیں کھا جاتا. کچھ ایسے ہوتے ہیں صبح اٹھے سحری کھائی پھر سو گیا، صبح کی نماز نہیں. کوئی دن میں سوئے رہتے ہیں، بھائی ہمیں روزہ ہے، زور کی نماز گئی، عصر کی گئی، کیا ہمیں روزہ ہے بھائی؟ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، ہر ٹائم کو مقرر کریں. اور سحری کھانا یہ میرے آقا کی سنت ہے. سرکار فرمائے سحری میں رب نے تمہارے لیے برکتیں رکھی ہیں. افطاری بھی سرکار کی سنت ہے، افطاری میں بھی رب نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں. دوسرا اہداف کا تعین کریں کہ یہ رمضان رب نے زندگی میں دیا ہے، انشاءاللہ میں تراویح کی ایک رکعت بھی نہیں رہنے دوں گا، پورا قرآن تراویح میں سنوں گا، جماعت کے ساتھ نمازیں ہوں گی، روزہ ایک نہیں رہنے دوں گا، زبان کے ساتھ کسی کو دکھ نہیں دوں گا، تکلیف نہیں دوں گا، زبان کی حفاظت کروں گا. اپنے اہداف مقرر کریں. اتنی دفعہ رمضان میں قرآن ختم کروں گا، اعتکاف کروں گا. اہداف، اپنا ہدف ہر آدمی کو متعین کرنا چاہیے. دوسرا، میرے آقا علیہ السلام رمضان میں کس طرح عبادات کرتے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان آتا تغیر لونہ وکثرت صلاتہ وابتہل فی الدعاء، سرکار کا رنگ تبدیل ہو جاتا. سرکار نماز میں کثرت کرتے، دعاؤں میں کثرت کرتے. روایت میں آتا ہے کہ رمضان میں دن اور رات میں کوئی دعا کرنے والا ہو، رب اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا. رمضان کی میں دن اور رات میں کیسا وقت آتا ہے کہ جو مانگا جائے رب عطا فرما دیتا ہے. تو رمضان تراویح بڑا فتنوں کا دور ہے. نعوذ باللہ کچھ ایسے لوگ جن کے مقدر میں نحوست لکھی ہے، بدبختی لکھی ہے، جن کے مقدر میں لعنتیں لکھی ہے، وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ تراویح تو حضرت عمر کی سنت ہے، یہ نعوذ باللہ حضرت عمر نے ایجاد کی ہے، وہ تراویح سے دور رہتے ہیں. کچھ لوگ خود بھی سستی کرتے ہیں اور دوسروں کو سے بھی سستی کراتے ہیں، کہتے ہیں 8 پڑھ لو، 8 پڑھنی چاہیے. جب رسول اللہ نے 20 پڑھی ہے، ہم کون ہوتے ہیں 8 پڑھنے والے؟ ہم تو اپنے محبوب کی سنت کو پورا کریں گے. اور تلاوت قرآن، یہ قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا. فرمایا شہر رمضان الذی فیہ انزل، قرآن فرمایا یہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام کیسا اہتمام کرتے ہیں، رب کیسا اہتمام کراتا ہے. ہر رمضان میں جبریل آتے ہیں، ہر روز آتے ہیں اور سرکار سے دور کرتے ہیں. دور آپ نے حفاظ کو دیکھا ہے، پہلے ایک سناتا ہے، دوسرا سنتا ہے، پھر دوسرا سناتا ہے، پہلا سنتا ہے. تو جبریل آتے ہیں، کبھی جبریل پڑھتے ہیں مصطفیٰ سنتے ہیں، کبھی مصطفیٰ پڑھتے ہیں جبریل سنتے ہیں. جب آخری رمضان آیا ظاہری زندگی کا تو دور 2 مرتبہ ہوا. حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا
محسوس ہو رہا ہے کہ رمضان میں دو مرتبہ ہوا ہے، اب ہمیں رب اپنے لیے بلا لے گا، رب اپنے پاس بلا لے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، صدقہ و خیرات میری آقا کی زندگی کا ہر لمحہ صدقہ و خیرات میں رہا، لیکن جب رمضان آتا فرمایا جیسے بارش برستی ہے، بارش کے قطروں کی طرح میرے آقا صدقہ و خیرات کرتے تھے۔